یہ ایک سفر کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم لوگ اپنی بائیوگرافی لکھتے ہیں، آٹو بائیوگرافی لکھتے ہیں، سیرت کی کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ اب سفر نامہ جون سے سفر اگر آپ غور کریں تو اگر باپ سفر کرے تو سفر نامہ اس کے ساتھ سفر کرنے والا اس کا بیٹا بیان کرتا ہے، اور اگر استاد سفر کرے تو سفر نامہ اس کے ساتھ سفر کرنے والا اس کا شاگرد بیان کرتا ہے، اور اگر پیر و مرشد سفر کرے تو سفر نامہ اس کے ساتھ سفر کرنے والا اس کا مرید صادق لکھتا ہے۔ بے شمار اولیاء اللہ کے سفر نامے لکھے گئے، بے شمار کتابیں بھری پڑی ہیں روحانیت کی۔ بزرگوں نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جب سفر کیا تو جو مرید صادق تھے انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے سفر کو بیان کیا۔ آپ حضور غوث اعظم کو دیکھ لیں، حضور داتا صاحب کو دیکھ لیں، بے شمار کتابیں جو ان سے ہیں۔ اسی طرح سفر نامہ اگر بادشاہ کرے سفر تو سفر نامہ اس کے ساتھ سفر کرنے والا اس کا وزیر بیان کرتا ہے، اور سفر اگر وزیر اعظم کرے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سفر پر گئیں تو سفر نامہ اس کے ساتھ سفر کرنے والا اخبار نویس لکھتا ہے، فلاں اخبار نے یہ لکھا، فلاں اخبار نے یہ لکھا، فلاں اخبار نے یہ لکھا۔ مگر یہ کیسا سفر نامہ ہے؟ یہ کس محبوب کا سفر نامہ ہے؟ جس کا سفر نامہ جو ہے وہ بیان کرنے والا خود خالق کائنات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آہا، یہ کس محبوب کا سفر نامہ ہے؟ اور کسی عام کتاب کے اندر، کسی اخبار کے اندر نہیں، جس کے دوسری صورت کے شروع کے اندر ہی فرما دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی بات نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سفر نامہ بیان کرتا ہے، اس کتاب کے اندر۔ اچھا، وزیر اعظم، میں نے ایک بات کہی، وزیر اعظم سفر کرے تو سفر نامہ اس کے ساتھ سفر کرنے والا اخبار نویس بیان کرتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے جو میں نے آپ کو ایک مثالیں دی ہیں۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب کل چین کے دورے پر گئے، پرسوں امریکہ کے دورے پر گئے، اس سے پہلے افریقہ کے دورے پر گئے، مگر سفر نامہ کہاں لکھا جاتا ہے؟ اخباروں کے اندر جون سا ہے۔ اور آپ نے اس سفر نامے کو اٹھایا، صبح اخبار آیا، وزیر اعظم صاحب صبح گئے تھے فلانی جگہ کے اوپر، آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو رکھ دیا۔ کیا کبھی دوبارہ آپ زندگی میں اس سفر نامے کو، اس اخبار کو نکلوا کر وہ سفر نامہ پڑھتے ہیں؟ جی، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس اخبار کو ردی کی ٹوکری میں، فاروق صاحب فرما رہے ہیں، ردی کی ٹوکری میں آپ پھینک دیتے ہیں اس اخبار کو، جون سے ردی کی ٹوکری میں۔ ردی کی ٹوکری جب اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کون لے جاتا ہے؟ کباڑیا لے جاتا ہے۔ کباڑ خانے والا، فاروق صاحب نے کتنے صحیح ایکوریٹ جواب دے رہی ہیں کہ کباڑ خانے والا اس ردی کی ٹوکری کو لے جاتا ہے، وہ وہاں پر جا کر اس کی بولی لگواتا ہے، وہاں پر بک جاتا ہے۔ ریڈیو والے اس اخبار کو اٹھا کر لے جاتے ہیں جس کے اندر وزیر اعظم کا سفر نامہ چھپا تھا، وزیر اعظم صاحب کا، اور وہ جا کر اس کو ریڈیو والے لے جاتے ہیں تو کوئی جو ان سے آلو چنے اور کوئی پکوڑے، اور وہ وہاں پر
اس کاغذوں کے اوپر وہ جو جس کے اوپر وہ سفر نامہ چھپا ہوا ہے، وہ آلو چنے اور پکوڑے بیچنے والے وہ اس کے اوپر پکوڑے وغیرہ ڈال کر لوگوں کو دیتے ہیں۔ لوگ کھانے کے بعد اس کاغذ کو کیا کرتے ہیں جس پر اس وزیر اعظم کا سفر نامہ چھپا ہوتا ہے؟ بتائیے، اس کاغذ کو ہاتھ صاف کر کے سڑک کے اوپر پھینک دیتے ہیں، سڑک کے اوپر لوگ اس کے اوپر پاؤں دے کر گزر جاتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اس محبوب کا سفر نامہ ہے، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، سید السادات، جوہر کائنات، جان حیات، منبع فیض و برکات، حضور پر نور، شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، رسول خدا، شاہ خدا، نور خدا، احمد مشتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم، یہ اس ذات، اس محبوب کا سفر نامہ ہے، اس محبوب کا سفر نامہ ہے کہ جس سفر نامے کو خالق کائنات نے اس کتاب کے اندر بیان کیا، جس کو ہر کوئی چومتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اوپر رکھتا ہے اور ساری زندگی اس سفر نامے کی بار بار تلاوت کرتا رہتا ہے۔